ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آہستہ 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 ایک وقت کے بعد وہی بت پرستی کا رواج پڑ گیا جو نوح علیہ السلام کی قوم میں، قوم عاد میں، قوم سمود میں جو ان میں رواج پڑا وہ یہاں بھی پڑ گیا، اور بیس وہی تھی، عقیدت میں غلو۔ دیکھو ایک ہی برائی ہے جو دنیا ہمیشہ سے کرتی چلی آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ عقیدت میں غلو، تصویر سازی۔ بزرگوں کی تصویریں دودھ والے دکان پہ رکھتے ہیں، جیسے دیکھا ہوگا، پرنس آغا خان کی تصویریں آغا خانی رکھتے ہیں۔ اسلام نے دنیا میں آنے کے بعد تصویر پر پابندی لگا دی، یہ تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے، ختم قصہ۔ تبھی آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کہیں بھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ صحابہ تو نبی کے عاشق تھے، اور اس زمانے میں تصویر سازی کا فن عروج پر تھا، عروج پر، لیکن صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نہیں بنائی، اتنی سخت پابندی لگا دی نبی نے۔ بلکہ نہ صرف یہ کہ تصویر بنانے پر پابندی لگائی، صحابی کو حکم دیا کہ کہیں بھی تصویر نظر آئے اسے مٹا ڈالو۔ جب مدینہ میں آئے ہیں نا، حضرت علی کو تشکیل کی ہے، جہاں بھی کوئی تصویر نظر آئے مٹا ڈالو، قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے برابر کر دو۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے پلازے بنے ہوئے نا قبروں پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جاتے ہی ان پلازوں کو ختم کیا تھا۔ کوئی چھوٹا سا کوئی بھی مرتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ بزرگ بھی ہے یا نہیں ہے، اس کی قبر پہ پلازے پہ پلازے۔ اور ہماری قوم میں اندر جو ہے نا وہ عقیدے کی خرابی نکلتی نہیں ہے، بیان بھی سن لیتے ہیں، پھر بھی فون کر کے کہتے ہیں حضرت والدہ کی قبر پہ تھوڑی سی اینٹیں لگا دوں۔ کیوں ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے دل میں جیسے گائے کی محبت تھی نا، نہیں نکل رہی تھی، ایسے ہی قبر پرستی ہماری قوم سے نہیں نکل رہی۔ بھائی جب ایک چیز نہیں ہے تو کیوں اس کے قبر پہ اینٹیں لگا کے کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں کہ یار کچھ تو ہو، کچھ تو ہو۔ چھوڑ دو قبروں کا پیچھا، دعا مانگو میت کے لیے بس۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جس قبر میں مردہ دفن ہوا نا، 10 سال کے بعد اس قبر کو برابر کر کے دوسرا دفنا دو اس کے اندر۔ 10 سال کے بعد کیا ہوگا؟ قبر کیا کرو؟ ختم، فنش۔ یہ تو جب تک اکرام ہے، جب تک اس کی باڈی کسی حد تک محفوظ ہے۔ جب باڈی ختم، مٹی میں تحلیل، اب کھودو دوسرا مردہ، تیسرا مردہ، 10 سال کے بعد تیسرا مردہ، 10 سال کے بعد چوتھا مردہ۔ ہم نام لگا لگا کے، تختیاں لگا لگا کے پتہ نہیں کیا یاد رکھنا چاہتے ہیں۔ بھائی کیا یاد رکھنا چاہتے ہیں؟ آج آپ اپنے بڑوں کے نام قبروں پہ تختیاں لگا رہے ہو، کل آپ کے نام پہ تختیاں لگی ہوئی ہوں گی، پرسوں آپ کے نام پہ تختیاں لگانے والوں کے نام پہ۔ بھائی اتنے لوگ جیسے دنیا میں چلے گئے، نشان مٹ گیا تو آپ کا بھی مٹ جائے گا، تو کیوں ان چیزوں پر اتنا فوکس کر رہے ہو؟ کون یاد رکھے گا؟ کب تک یاد رکھے گا؟ جو یاد رکھنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ دعا، میت کے لیے استغفار، توبہ، وہ ہمیشہ کرتے رہو۔ قبروں کو زیادہ جو ہے نا پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس بے اکرامی نہ ہو قبر کی، اتنا کافی ہے، بے اکرامی نہ ہو، باقی اس کی تعظیم کرنا یہ غلط ہے۔ تو اس لیے ہماری شریعت نے قبر پرستی پہ بھی پابندی لگا دی اور تصویر بنانے پر بھی۔ البتہ یہ تصویر جو شرک پھیلا ہے نا، ہاتھ سے بنی ہوئی تصویریں یا کیمرے سے تصویر لے کے دیوار پہ چپکا دی، جو ڈیجیٹل تصویر ہے اس کے بارے میں علماء کی دونوں رائے ہیں۔ ویسے بھی ڈیجیٹل تصویر کی عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ ڈیجیٹل تصویر جو ہے نا اس کا لوگوں کے ذہنوں میں تصویر والا مفہوم ہے ہی نہیں۔ اب دیکھو کہیں کسی بزرگ کی تصویر لگی ہو تو لوگ یہ نہیں کہتے یہ بزرگ لگے ہوئے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی شبیہ ہے۔ لیکن ڈیجیٹل کیمرے سے جو پروگرام جایا جاتا ہے نا، اس کو لوگ کہتے ہیں یہ وہ فلاں صاحب آ رہے ہیں ٹی وی میں۔ اگر کوئی بڑے عالم ٹیلی ویژن میں آئیں گے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ عالم قوم سے خطاب کر رہے ہیں،
آئی بات سمجھ میں؟ اس میں قرار نہیں ہوتا, وہ ٹھہری بھی نہیں ہوتی ایک جگہ کے اٹھ کر لے جائیں, اٹھا کے چومیں رکھ دیں, پھر اس کے سامنے سجدہ کریں, ایسا نہیں ہوتا. وہ بالکل عرف میں ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے, ایسے ہی ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ آ کے بھی قوم سے خطاب کر سکتا ہے, یوٹیوب کی اسکرین پہ آ کے بھی قوم سے خطاب کر سکتا ہے, فیس بک کی اسکرین پہ آ کے بھی قوم سے خطاب کر سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں بھی تو عقیدت میں غلو ہو سکتا ہے, کوئی سجدہ کر سکتا ہے نا سامنے, تو وہ تو ویسے بھی کر سکتا ہے سامنے آ کے. اصل جو چیز ہے نا, اصل کیا ہے کہ لوگ اس کو محفوظ کر کے اس کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے, بت بن کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ڈیجیٹل تصویر میں یہ چیز, یہ والا عنصر نہیں پایا جاتا ہے, مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. ڈیجیٹل میں یہ نہیں ہوتا, یہ پرنٹڈ میں ہوتا ہے. تو یہ تصویر کو جس وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے, اس میں سے ایک وجہ, اور بھی وجوہات ہیں, ان میں ایک بہت بڑی وجہ وہ ڈیجیٹل تصویر میں نہیں پائی جاتی. لیکن اپنے باپ داداؤں کی تصویریں محفوظ رکھنا, سنبھال کے بزرگوں کی تصویریں محفوظ رکھنا, یہ پہلے بھی حرام تھا, آج بھی حرام ہے, اور قیامت تک حرام رہے گا. کیونکہ نبی کے دور میں جو تصویر تھی نا, وہ قرار والی تصویر تھی. قرار, جس کو قرار ہوتا ہے, کہیں لگی ہوئی تصویر ہوتی ہے. اسی وجہ سے جو تصویریں توہین والی ہیں ان کو بھی ختم کرنا شریعت میں ضروری نہیں ہے. جیسے تصویر کارپٹ پہ بنی ہوئی ہے, اس کو مٹانا ضروری نہیں ہے, کیونکہ کارپٹ پہ جو تصویر ہوگی اس میں تعظیم کا عنصر ختم ہو گیا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ چادر پہ تصویر ہے, اس پہ آپ بیٹھتے ہیں, اس پہ آپ لیٹتے ہیں, اس میں تو تصویر کی توہین ہو رہی ہے نا, اس میں عبادت کہاں سے ہوگی اس کی؟ تو اس سے پتا چلا کہ بھئی تصویر میں ایک بہت بڑا عنصر کیا تھا, اللہ کی عبادت کا, اور اس میں ایک عنصر یہ تھا مزاحات لخلق اللہ, اللہ کی نقالی. یہ میرا موضوع نہیں ہے, اگر میں اس پہ چلا گیا تو موضوع تبدیل ہو جائے گا. تو ہوا یہ کہ عربوں میں آہستہ 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 جو ابراہیم علیہ السلام توحید پرست, بت پرستی کے خلاف, اسی ابراہیم کو نبی ماننے والے اور اسی کی اولاد میں انہیں اپنا روحانی بھی اور جسمانی بھی باپ ماننے والے, وہ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی پہ آ گئے دوبارہ. انہوں نے بھی اپنے بزرگوں کے مرنے کے بعد پہلے تصویریں بنانا شروع کی, پھر مورتیاں بنانا شروع کی. لوگوں نے روکا ہوگا اس وقت کیا کر رہے ہو, تو وہی دلیل, جیسے آج کل مشرک کے پاس 100 دلیلیں ہوتی ہیں. دلیل کیا دیتے تھے؟ بھائی ہم ان سے تھوڑی مانگ رہے ہیں, یہ تو محض ایک وسیلہ ہیں ہماری بات اللہ کے دربار تک پہنچانے. مانگ تو اللہ ہی سے رہے ہیں, لیکن اللہ نے ان کو بھی اختیارات دے دیے ہیں, تو ان سے مانگو, اللہ سے مانگو برابر. یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ اگر کریں گے تو اللہ کے حکم سے کریں گے, اور اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں. اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے, جبکہ اللہ کہہ رہے میں نہیں دیتا اختیار کسی کو, سارے اختیارات میں نے اپنے پاس رکھے ہیں.